میرا نام ارم ہے اور اس وقت میری عمر 25 سال ہے اور میں 2 بچوں کی ماں ہوں۔ آج سے 12 سال پہلے میں ایک قاری صاحب کے گھر جا کر پڑھتی تھی۔ ایک رات قاری صاحب رات کو دیر سے گھر آئے اور انہوں نے اپنی بیوی سمجھ کر مجھے اپنے بستر پر سیدھا کر لیا اور شروع ہو گئے۔ قاری صاحب آج پتہ نہیں باہر سے کیا کھا کر گھر آئے تھے۔ 3 بار کر چکے تھے اور چوتھی بار کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، تو میں نے قاری صاحب سے کہا کہ قاری صاحب، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں جو آپ چوتھی بار شروع ہونے لگے ہیں۔ تو قاری صاحب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور مجھ سے کہنے لگے، پہلے کیوں نہیں بتایا کہ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں؟ یہ ایک سچی کہانی ہے جو مجھ پر بیتی ہے۔ یہ سب کس طرح سے ہوا، آج سچی کہانی آپ کو سناؤں گی۔ ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھنا۔ میری امی ہمارے محلے کے قاری صاحب کے گھر میں کام کرنے جاتی تھی۔ قاری صاحب کی بیوی کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ کام نہیں کر سکتی تھی، تو قاری صاحب نے میری امی سے کہا کہ 1 مہینہ ہمارے گھر کے کام کاج وغیرہ کر دیں، جو معاوضہ ہوگا آپ کو مل جائے گا۔ میرا ابو ہمارے بچپن سے ہی فوت ہو گئے تھے، پھر میری ماں نے بہت محنت مزدوری کر کے ہم کو پال کر جوان کیا۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، ہم 2 بہنیں تھیں اور ایک بھائی تھا۔ مجھ سے ایک بڑی بہن تھی اور بھائی مجھ سے چھوٹا تھا۔ جب میری عمر 13 سال کی ہوئی تو میری بڑی بہن کی عمر اس وقت 16 سال تھی۔ میری امی نے اسے ایک فیکٹری میں کام کرنے پر لگا دیا۔ میری بڑی بہن جس فیکٹری میں کام کرتی تھی، اس فیکٹری کا مالک بہت نیک دل انسان تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ ہمارے والد فوت ہو گئے ہیں تو وہ ایک دن میری بہن کے ساتھ ہمارے گھر آ گئے اور ہمارا گھر بہت ٹوٹا پھوٹا اور چھوٹا سا گھر تھا۔ ہماری زندگی بہت تنگ دستی میں گزر رہی تھی۔ فیکٹری کے مالک نے میری امی سے کہا کہ آپ کے گھر کا ہر مہینے کا راشن میرے ذمہ ہے اور آپ کو ایک گھر بھی بنا کر دیتا ہوں۔ آپ یہ گھر چھوڑ کر اس گھر میں آ جائیں۔ اور فیکٹری کے مالک نے میری امی سے کہا کہ آپ کی بیٹی بہت اچھی ہے، میں اسے اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں۔ میرا ایک بیٹا ہے، میں اس کے ساتھ اس کی شادی کروں گا۔ اگر کوئی اعتراض ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ میری امی نے مالک سے کہا کہ میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اس مالک نے میری بڑی بہن کو اپنی بہو بنا لیا تھا۔ ہمارے سارے گھر کا خرچہ فیکٹری کا مالک اٹھاتا تھا۔ میرے چھوٹے بھائی کو بھی اس نے اپنی فیکٹری میں ہی کام پر لگا دیا تھا۔ میری امی صبح 8 بجے قاری صاحب کے گھر چلی جاتی اور پھر وہاں سے شام کو گھر آتی تھی۔ میں گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ ایک دن ہمارے گھر کچھ مہمان آ گئے تو میں نے ان کو کہا، آپ بیٹھے، میں امی کو بلا کر لاتی ہوں۔ میں بھی قاری صاحب کے گھر چلی گئی اور جا کر امی سے کہا کہ آپ سے ملنے کچھ مہمان آئے ہیں، آپ گھر آئیں۔ میری امی نے کہا، پھر بیٹا تم یہاں پر یہ تھوڑا سا کام کرو، میں ان مہمانوں سے مل کر واپس آتی ہوں، پھر تم گھر چلی جانا۔ میں نے اپنی امی سے کہا، ٹھیک ہے امی، آپ جائیں۔ وہ کام کرنے لگی جو امی مجھے بتا کر گئی تھی۔ جب میں نے وہ کام ختم کر لیا تو میری امی ابھی تک نہیں آئی تھی، اوپر سے رات ہو گئی تھی، تو مجھے قاری صاحب کی بیگم نے کہا کہ آج رات تم میرے پاس ہی رک جاؤ، کیونکہ آج رات قاری صاحب کہیں باہر کام کے لیے گئے ہوئے ہیں اور میں گھر پر اکیلی، صبح اپنے گھر چلی جانا۔ تو میں نے قاری صاحب کی بیوی سے کہا کہ میں نے امی کو یہ نہیں بتایا۔ تو قاری صاحب کی بیوی نے کہا کہ میں نے تمہاری امی کو بتا دیا ہے کہ آج رات ارم میرے پاس ہی رہے گی، صبح آ جائے گی۔ میں قاری صاحب کی بیوی کے پاس اسی کے کمرے میں بستر پر سو گئی۔ جب میں مکمل نیند میں چلی گئی تو قاری صاحب کی بیوی کی امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے فون آیا اور قاری صاحب کی بیوی کا بھائی قاری صاحب کی بیوی کو لے کر وہاں سے چلا گیا اور میں گھر میں اکیلی سوئی ہوئی تھی۔ رات تقریباً 1 بجے کے قریب قاری صاحب گھر واپس آئے اور وہ آتے ہی میرے بستر میں گھس گئے اور میرے ساتھ اپنی بیوی والا رویہ شروع کر دیا۔ میں تو ابھی 13 سال کی تھی، تھوڑی تھوڑی جوان ہو رہی تھی۔ قاری صاحب بہت خوبصورت تھے اور ان کے ہاتھ بھی بہت نرم و ملائم تھے۔ جب قاری صاحب کا ہاتھ میرے جسم پر لگا تو مجھے ایک عجیب سا سکون آنے لگا۔ قاری صاحب کے پیار نے مجھے اتنا مدہوش کر دیا تھا کہ مجھے دنیا جہان کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے سکون سے لیٹی ہوئی تھی کہ قاری صاحب نے میرے ساتھ اپنی بیوی والا کام شروع کر دیا۔ پہلی بات مجھے اتنی تکلیف ہوئی جسے میری جان جا رہی تھی، لیکن 5 منٹ بعد مجھے بالکل تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا، بس سکون ہی سکون آ رہا تھا۔ قاری صاحب بھی اپنی مستی میں مگن تھے، مجھے لگے ہوئے تھے، میں بھی چپ چاپ سوئی رہی۔ قاری صاحب نے جب چوتھی بار اپنا کام شروع کیا تو اس وقت میری برداشت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے قاری صاحب سے کہا، مجھے معاف کر دو۔ جب قاری صاحب نے میری آواز سنی
تو قاری صاحب ہکا بکا رہ گئے اور مجھ سے کہنے لگے، بیٹا یہ تم ہو؟ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہ میں نے قاری صاحب سے کہا کہ آپ نے مجھے موقع ہی کب دیا ہے کہ میں کچھ بول سکوں؟ آپ نے تو آتے ہی اپنا کام دکھا دیا اور میں چپ چاپ سوئی رہی۔ میں نے آپ کو منع نہیں کیا کیونکہ مجھے خود بھی سکون آ رہا تھا۔ قاری صاحب، آپ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ میری عمر ابھی 13 سال ہے اور آپ نے مجھے شادی شدہ بنا دیا ہے۔ اب میرا کیا بنے گا؟ قاری صاحب نے کہا، کچھ نہیں ہوتا، تم گھر چلے جاؤ، کسی کو کچھ مت بتانا کہ آج رات کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا قاری صاحب سے کہ میں کیوں بتاؤں گی کسی کو، اور آپ بھی نہ بتانا۔ صبح ہو گئی۔ جب میں گھر جانے لگی تو قاری صاحب نے مجھے کہا، ارم ویسے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ تم بہت کمال کی چیز ہو۔ جب میں گھر گئی تو دوسرے دن مجھے وہی احساس ہونے لگا اور میرا دل پھر سے قاری صاحب کے پاس جانے کو کر رہا تھا۔ میں پھر امی کے پیچھے قاری صاحب کے گھر چلی گئی۔ جب قاری صاحب نے مجھے دیکھا تو میں نے قاری صاحب سے کہا کہ آج پھر میرا دل کر رہا ہے۔ تو قاری صاحب نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں۔ قاری صاحب نے میری مشکل حل کی اور پھر میں واپس آ گئی۔ اسی طرح کرتے کرتے 1-2 دن بعد میرا دل پھر سے کرنے لگتا۔ میں قاری صاحب کے پاس جاتی، قاری صاحب میری مشکل حل کرتے اور میں گھر واپس آ جاتی، اور اب میں اس کام کے مکمل طور پر عادی ہو چکی تھی۔ اب 1-2 دن سے زیادہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا اور میں یہ کام کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتی تھی، صرف قاری صاحب ہی تھے جن کے ساتھ میں یہ کام کرتی تھی۔ ایک دن مجھے قاری صاحب پر بہت غصہ آیا۔ میں نے قاری صاحب سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ مجھے 13 سال کی عمر میں آپ نے اس کام کا عادی بنا دیا ہے۔ اب میرا کیا بنے گا؟ تو قاری صاحب نے کہا کہ اس میں میری غلطی نہیں ہے، تمہارا بھی قصور ہے۔ اگر تم نے مجھے پہلے دن ہی روکا ہوتا تو میں تمہارے ساتھ یہ کام نہ کرتا اور نہ تم اس کام کی عادی ہوتی۔ تھوڑے دنوں بعد میری بڑی بہن کی شادی اس فیکٹری کے مالک کے بیٹے سے ہو گئی۔ پھر وہ ہمیں یہاں سے لے کر اپنے پاس شہر میں ہمارے نئے گھر میں لے گیا۔ جب ہم لوگ وہاں پر چلے گئے تو تقریباً 1 مہینہ میں نے بڑی مشکل سے گزارا۔ مجھے قاری صاحب کی بہت یاد آتی تھی، لیکن یہاں سے قاری صاحب کے پاس جانا بہت مشکل تھا۔ میں اپنی اس بے چینی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن اس کا حل کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن میں اپنے مکان کی چھت پر گئی تو ہمارے برابر والی چھت پر ایک خوبصورت لڑکا کھڑا تھا۔ جب اس لڑکے کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ میں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے لڑکا مجھے لفٹ کرا رہا ہے۔ میں نے بھی اس لڑکے کو لفٹ کروائی۔ اس کا نام کاشف تھا۔ اس نے مجھے اپنا نمبر دیا، پھر ہماری فون پر بات چیت ہونے لگی۔ میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ پھر وہ مجھے ملنے چھت پر آتا تھا اور قاری صاحب والی ساری مشکل میری حل کر دیتا تھا، اور کاشف مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب میں جوان ہوئی تو میں نے کاشف کے ساتھ ہی شادی کی۔ اب میرے 2 بچے ہیں اور کاشف مجھے بہت خوش رکھتا ہے۔ میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اس کے بعد مجھے کبھی قاری صاحب کی یاد نہیں